السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے۔ اس زندگی میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ غم بھی ہیں۔ اس زندگی میں جہاں مسکراہٹ ہے وہیں آنسو بھی ہے۔ یہ زندگی ہم سے بہت سارے موقعوں پر امتحان لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور میرے بندو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، کبھی تو شر کے ذریعے لیں گے، کبھی خیر کے ذریعے لیں گے، کبھی امیری کے ذریعے لیں گے، کبھی غربت کے ذریعے لیں گے، کبھی دے کر کے لیں گے، کبھی چھین کر کے لیں گے، کبھی اقتدار کا مالک بنا کر کے تمہارا امتحان لیں گے،
کبھی تم غلامی کی زندگی بسر کرو گے اور اس میں ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر، اچھائی اور برائی دونوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف پلٹ کر کے واپس آؤ۔ تو زندگی پریشانیوں، تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھری ہے میرے پیارے بھائی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں؟ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، تمہارے دلوں کے اوپر ایک قسم کا خوف اور دہشت طاری ہو جائے گی، ایسے حالات طاری ہو جائیں گے، تمہیں کبھی ہم خوف کے ذریعے آزمائیں گے، والجوع، اور کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، تمہاری معاشی حالت کمزور ہو جائے گی، کھانے کے دانے دانے کو تم ترسنے لگو گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال کی کمی کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہارے کاروبار میں، تمہاری معیشت میں تمہیں دھکے لگیں گے، تمہارا کاروبار مندی کا شکار ہو جائے گا، تمہاری تجارت گھاٹے کا شکار ہو جائے گی، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جان کی کمی کے ذریعے بھی تمہیں ہم آزمائیں گے، دنگے فساد ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، خون خرابے ہوں گے، تمہاری جانیں جائیں گی، تم قتل ہوگے، والثمرات، اور کبھی زمین کے اندر سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نباتات میں کمی آ جائے گی، قحط سالی پڑ جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا، پیداوار چیزوں کی نہیں ہوگی، ہم ان چیزوں کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ الگ الگ آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی مال الرجل فتنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسان کے مال کے ذریعے بھی اس کو آزماتا ہے، وفی زوجتہ فتنۃ، اور کبھی انسان کو اس کی بیوی کے ذریعے بھی آزماتا ہے، بیوی کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتا ہے، وہ ولد ہی، اور کبھی اولاد کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتا ہے۔ مال، بیوی، بچے، یہ سب ایک امتحان بن سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں ہمارے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو، ہمارے مخالفین کو ہمارے لیے ایک آزمائش بنا دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اَتَصْبِرُونَ، کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی دشمنوں سے پریشان رہتا ہے، مخالفین سے پریشان رہتا ہے، پریشانی کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ انسانی زندگی کے ان سارے امتحانات اور ساری پریشانیوں کو اگر ہم بانٹیں گے تو دو ہی کیٹیگری میں بٹیں گے، ایک شر کے ذریعے، ایک خیر کے ذریعے، ایک تکلیف کے ذریعے، ایک راحت کے ذریعے۔ تکلیف آئے تو صبر کیا جائے، اور راحت اور آرام آئے تو شکر کیا جائے، انسان کامیاب ہو جائے۔ اس امتحان میں کھڑا اترنے کا اور پاس ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں آدمی صبر سے کام لے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کو دے کر کے، سکھ دے کر کے، راحت دے کر کے، دولت دے کر کے، عزت دے کر کے، اسٹیٹس دے کر کے آپ کو آزمائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اس امتحان میں کھڑے اتر جائیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ایک مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مقام اور مرتبہ اگر کسی کو ملتا ہے تو صرف مومن کو ملتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اصابتہ ضراء صبر، اگر مومن کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ،
اور مومن کے اوپر اگر کوئی سکھ آتا ہے، کوئی راحت آتی ہے، کوئی اچھائی اس کو نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، مصیبت بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے اور آسانی بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم بات یاد رکھیے، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے فلاں آدمی بہت بیمار رہتا ہے، بہت پریشانی میں رہتا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہے۔ ہم کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے اس کے اوپر تو اللہ کا عذاب اتر رہا ہے۔ اگر واقعی میں آدمی گنہگار ہے، فاسق ہے، بدکار ہے، فاجر ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں اتر رہی ہیں، تب تو ہم 2 منٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ مگر اگر ایک انسان نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، شریعت پر چل رہا ہے اور اس کے باوجود اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یاد رکھیں آپ، یہ مصیبتیں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھی آ رہی ہیں، اس کے دین اور ایمان کو جانچا جا رہا ہے۔ جتنا انسان اپنے دین میں مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے دنیا میں؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں الانبیاء۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا جاتا ہے تو اللہ کے نبیوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ امتحان اور سب سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانیوں سے دوچار اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے نبیوں کو ہونا پڑتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے بعد جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ اس کو آزمایا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اگر آدمی اپنے دین کے اندر بہت سخت ہے، دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا ہے، دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتا ہے، دین کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے، اللہ کے نبی فرماتے اشتد بلاؤہ، جتنا زیادہ آدمی دیندار ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر دین کے معاملے میں آدمی کمزور ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو دین کے حساب سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے اوپر آنے والی آزمائشیں اور پریشانیاں اس کے دین اور ایمان کے اعتبار سے آتی ہیں۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو اتنی بڑی اور اتنے بڑے امتحان کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے میرے پیارے سے۔ موجودہ دور ایک مسلمان کے لیے بڑے فتنوں کا دور ہے، بڑی پریشانیوں کا دور ہے، کبھی جان کا خطرہ ہے، کبھی مال کا خطرہ ہے، کبھی عزت و آبرو کا ڈر ہے۔ ان حالات میں بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، یہ امتحانات کیوں آ رہے ہیں؟ جب قرآن و سنت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب کتاب و سنت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ان پریشانیوں اور آزمائشوں کے آنے کی سب سے پہلی وجہ جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آزمائشیں اس لیے بھی نازل کرتا ہے کہ ہمارے دین اور ایمان کو پرکھتا ہے کہ ہم کتنے مضبوط دین والے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات آپ دیکھیں، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، تم ایمان لے آئے تو اب تمہیں نہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پہلے بھی دنیا میں جو امتیں آئیں، جو قومیں آئیں، اللہ نے ان کو آزمایا ہے تاکہ سچوں کو الگ کر دے، جھوٹوں کو الگ کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کے کمال کو جانچنے کے لیے بھی ہماری آزمائشیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی آزمائشیں اور پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ایمان کی کسوٹی پر کون کھرا اترتا ہے، کون کھوٹا ہے۔ سونے کو جب تک کسوٹی پر رکھ کر کے پرکھا نہ جائے، یہ پتہ نہیں کیا جا سکتا کہ سونا کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے۔ آزمائشیں بھی ایک کسوٹی ہے میرے پیارے بھائی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، میرے بندو اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں چھوڑے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دے، کھرے کو کھوٹے سے الگ نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے بھی تمہارے اوپر پریشانی اور آزمائش ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی یہ پریشانیاں اس لیے بھی ہمارے اوپر آتی ہیں، کبھی کبھی انسان اس لیے بھی تکلیفوں میں پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اگر ہمارے کسی گناہ کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا تو دنیا میں دے دے، مانگنا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے کر کے ہمیں آخرت میں بڑی سزا سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے اوپر تکلیفیں اور پریشانیاں اتارتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب بندے کو بڑی تکلیف میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو روک لیتا ہے، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں جو بدلہ ملے گا، آخرت میں جو سزا ملے گی، وہ دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس لیے بھی ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں ڈالتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تاکہ ہمارے جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ہمیں دنیا ہی میں ان کی سزا اللہ تعالیٰ دے سکے۔ کبھی کبھی پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کا ایک موقع دیتا ہے، پلٹنے کا، توبہ کرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر جو بھی فساد تمہیں نظر آ رہا ہے، زمین کے اندر خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو بھی بگاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کی بدکاریوں کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عمل کا مزہ ان کو چکھا دے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹ کر کے توبہ کر لیں۔ ملک کے حالات پر آپ کی بڑی اچھی نظر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ حالات پر بڑی اچھی نظر آتی ہیں۔ اتنے سب کے بعد بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کو اپنے خطاؤں اور اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے۔ ایک مسلمان ان حالات میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا کے فیصلے، دنیا والوں کے فیصلے بعد میں ہوتے ہیں، عرش والے کا فیصلہ پہلے ہوتا ہے۔ دنیا کی پلاننگ بعد میں کام کرتی ہے، میرے رب کی پلاننگ پہلے کام کرتی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی مکے کی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا تھا، 1400 سال پہلے بھی دارالندوہ کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر کرنے کا پلان کیا گیا تھا۔ کسی رائے دینے والے نے یہ بھی رائے دی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کھڑے ہو کر کے یہ رائے بھی دی تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، اور ابو جہل نے کھڑے ہو کر کے یہ رائے دی تھی کہ میرے پیارے نبی فدا ہو ابی و امی کو قتل کر دیا جائے، آپ کو ختم کر دیا جائے۔ پلاننگ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، بل پاس ہو گیا،
سارے ممبران اس پارلیمنٹ کے متفق ہو گئے، لیکن کیا میرے نبی کے بدن کا ایک بال بھی وہ بگاڑ سکے، ایک بال بھی بانکا کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 نازل کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے نبی، لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو نکالنے کی، آپ کو قید کرنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اے نبی لوگ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بڑا اور اللہ سے بہترین کوئی پلان کرنے والا نہیں ہے، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور تدبیر کچھ اور ہے تو ساری دنیا مل کر کے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھو مسلمانوں کہ ہمارے ساتھ آج جو طاقتیں ہمارا کچھ بگاڑنا چاہتی ہیں، جو طاقتیں آج ہمارے ساتھ ہمارا کچھ نقصان کرنا چاہتی ہیں، ان طاقتوں کو رب کا میرے رب کا یہ پیغام سنا دو۔ میرا رب کہتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ دوسروں کے لیے گڈھا کھودنے والے، دوسروں کے ساتھ مکر و فریب کرنے والے اور دوسروں کا نقصان سوچنے والے خود ایک دن اس گڈھے میں گرتے ہیں، خود ایک دن اس کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے رب نے یہ اصول بتایا ہے قرآن میں۔ اتنے سب کے بعد بھی آج مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے پیارے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مصیبتیں اور پریشانیاں نازل کر کے ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں پلٹنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اب آئیے ہم اس نقطے پر اور اس پوائنٹ پر غور کریں کہ یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، کیا ان پریشانیوں سے کوئی فائدہ بھی ہے؟ ان پریشانیوں سے ہمیں کچھ حاصل بھی ہوتا ہے؟ تو قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہاں، یہ پریشانیاں بھی کچھ خوشخبریاں لے کر کے ہمارے پاس آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی رنج آتا ہے، جو بھی غم آتا ہے، جو بھی ٹینشن آتی ہے، جو بھی اس کے بدن میں، اس کے جسم کے اندر جو بھی کانٹا چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹاتا، اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے ان تکلیفوں کو۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشلٹی سے نوازا ہے، اس خصوصیت سے نوازا ہے۔ ایک مومن کے بدن میں چبھنے والا ایک کانٹا بھی اس کو لگتا ہے کہ یہ کانٹا مجھے چبھا ہے، بظاہر میرے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن وہ کانٹا بھی جو چبھ رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تیرا معاف ہو رہا ہے، تیرے گناہوں کا کفارہ وہ تکلیفیں بن گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے محترم بزرگوں، انسان کے اوپر آنے والی یہ مصیبتیں انسان کو روحانی اعتبار سے مضبوط بناتی ہیں، روحانی اعتبار سے انسان کو صبر اور استقامت عطا کرتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہوں اور میرا بندہ صبر کرتا ہے، فلم یشکنی الی قوادی، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ زبان سے کوئی شکایت نہیں نکالتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اپنے رب کے بارے میں بھی نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتا ہے، بندہ بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بندہ شکایت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے اس بندے کی اس تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، میں بندے کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ وَأَبْدَلْتُهُ
لحما خیرا من لحمہ، اور بندے کے بدن کا جو گوشت گل چکا ہے، جو کمزوری آئی ہے، اس کمزوری کے مقابلے میں ہم اس کو اور طاقت عطا کرتے ہیں۔ بندے کے بدن سے اگر کچھ خون نکل گیا ہے، وہ دمن خیرا من دمہ، اس خون سے بہترین خون ہم اس کو دیتے ہیں۔ ثم یستأنف العمل، اور بندہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر اگر بندہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے تو روحانی اعتبار سے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، اگر ہم ان مصیبتوں پر راضی رہیں، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے ان پر راضی رہیں، تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس قوم کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اس قوم کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں اور اللہ کی طرف سے آنے والے امتحانات پر جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے میرے ساتھیوں، دین کے اندر امامت اور دین کے اندر پیشوائی اور دین کا امام اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جسے آزماتا ہے۔ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے مسلمانوں کے جد امجد اور سارے مسلمانوں کے باپ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ دنیا کی 2/3 آبادی حضرت ابراہیم کا نام احترام سے لیتی ہے۔ مسلمان قربانی کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام یاد رکھتا ہے، مسلمان حج کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام یاد رکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ اللہ قرآن کریم میں جواب دیتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تیرے رب نے ابراہیم کو بہت امتحانوں سے دوچار کیا، کبھی آگ میں ڈال دیا گیا، کبھی گھر بار محلہ وطن باپ سب کو چھوڑ کر کے جانا پڑا، کبھی دودھ پیتے بچے کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑنا پڑا، کبھی جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا امتحان دینا پڑا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو کئی چیزوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور میرا بندہ ابراہیم میرے ہر امتحان پر کھرا اترا۔ اس لیے اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو لوگوں کا امام کون بنتا ہے؟ لوگوں کا امام وہ بنتا ہے جو اللہ کی آزمائشوں سے گزر کر، اللہ کی آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر کے اس پر کھرا اتر جائے۔ اسی لیے اللہ سورہ سجدہ کے اندر کہتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ میرے بندو، ہم انہی لوگوں کو امام اور پیشوا بناتے جن کے اندر 2 کوالٹی پائی جائے، لما صبروا، جن کے اندر صبر پیدا ہو جائے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں کے اوپر یقین رکھیں۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الصبر والیقین، صبر اور یقین یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اگر یہ کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو دین کی امامت اس کو مل سکتی ہے۔ دین کی امامت پانے کے لیے یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، صبر اور یقین۔ اب ہم اپنی تقریر کے آخری پوائنٹ پر آتے ہیں کہ آزمائشوں اور امتحانات کی اس بھٹی میں کھرا اترنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان امتحانات پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں چند چیزیں بیان کر کے اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین گمان رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن حالات کو برا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان برے حالات کو بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ برے حالات ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، ان حالات کا ایک برا پہلو ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک قسم کا غم ہے، صدمہ ہے، جان اور مال کا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔
یہ ایک نگیٹو پہلو ہے ان حالات کا، لیکن ایک بہت بڑا پازیٹو پہلو یہ ہے کہ پورے ملکی پیمانے پر مسلمانوں کے اندر ایک قسم کی بیداری آئی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک قسم کی بیداری اور شعور پیدا ہوا ہے، اور وہ مسلمان جو فرقہ بندیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تھا، آج ان حالات نے ہمیں ایک ہونے پر مجبور کر دیا ہے، ان حالات نے ہمیں ایک صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا رب قرآن کریم میں کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، میرے بندو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، تم کسی چیز کو برا سمجھو، اور وہ بعد میں تمہارے لیے بہتر ثابت ہو جائے، تمہارے حق میں اچھی ثابت ہو جائے، اور تم کسی چیز کو اچھا سمجھو اور بعد میں تمہارے لیے وہ بری ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو آج نہیں کل اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو کبھی ناکام اور نامراد نہیں کرتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اپنے ایمان والے بندوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں اور اپنے ایمان والے بندوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد پر یقین ہونا چاہیے۔ ابرہا جب لشکر لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آج اللہ کا گھر بچ جائے گا، آج اللہ کا گھر بچ جائے گا، آج خانہ کعبہ بچ جائے گا۔ لوگوں کی نظر اللہ کی مدد پر نہیں تھی، لوگوں کی نظر اللہ کی طاقت پر نہیں تھی، لوگوں کی نظر ابرہا کے ہاتھیوں پر تھی، لوگوں کی نظر ابرہا کے ہتھیاروں پر تھی، لوگوں کی نظر ابرہا کی فوجوں پر تھی۔ میرے رب نے ابرہا کو برباد کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیج دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان پرندوں کے، ان ابابیل پرندوں کے چونچ سے جب نیچے گرتی تھیں، علماء تفسیر نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ابرہا کے فوجیوں کے سر پہ جب جاتی تھی ان کا سر پھٹ جاتا تھا۔ فجعلہم کعصف معقول، اور ایک ایسے چارے کی طرح ہو گئی جسے جانور کھا جاتے ہیں، جانوروں کے کھانے والے چارے کی طرح وہ ابرہا کے لشکر کا حال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کی مدد پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ جملہ یاد کرو، حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، مگر دنیا والوں سے شکوہ نہیں کرتے تھے، شکوہ کرتے تھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے بیٹوں سے کہتے تھے میرے بیٹو میں شکایت اگر کرتا ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اپنا غم، اپنا صدمہ، اپنی تکلیف اگر کسی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اس کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں جو حالات کو بدل سکتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک مسلمان کو ان حالات میں اللہ کی مدد پر یقین اور اللہ کی مدد کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ان مع العسر یسرا، قرآن نے ہمیں سبق دیا، ان مع العسر یسرا، آج پریشانی ہے کل انشاءاللہ آسانی آئے گی، آج تکلیف ہے کل کا، اگر آج کالی اور اندھیری رات ہے انشاءاللہ کل امیدوں کا سورج نکلے گا، کل امیدوں کی صبح آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلائی ہے، اللہ نے ہمیں مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ میرے ساتھ غزوہ احد کا منظر یاد کرو، 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے نبی کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے نبی کا چہرہ خون سے لہو لہان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑ دیے گئے، پیارے نبی کو قتل کرنے کی جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی۔ پورے میدان جنگ میں صحابہ کا مورل ڈاؤن ہے، صحابہ کے دل زخمی ہیں، صحابہ کے حوصلے پست ہیں۔ میرے رب نے ان حالات میں سورہ آل عمران کی آیت نازل کی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے مومن بندو، یہ تکلیفیں اور یہ مصیبتیں جو تمہارے اوپر آئی ہیں، خبردار یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں تمہارا حوصلہ پست نہ کریں، تمہیں غم اور ٹینشن میں نہ ڈالیں۔ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنی ہمت کو بلند رکھو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اللہ نے ہمیں اپنے حوصلوں کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائی، ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہیں گے سوشل میڈیا کا استعمال کریں،
لیکن سوشل میڈیا کا استعمال جھوٹی اور غلط خبروں کو پھیلانے کے لیے نہ کریں. جھوٹی اور غلط خبروں کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں. کتنے ایسے ویڈیو ہیں جو فرضی ہیں، کتنی ایسی خبریں ہیں جو غلط ہیں، کتنی ایسی تصویریں ہیں جو فوٹو شاپ کی ہوئی ہیں. ہمارا نوجوان ان کو شیئر کرتا ہے اور صرف ایک دوسرے کو ڈرانے اور غمگین کرنے کا کام کرتا ہے. ہو سکے تو ایک دوسرے کے حوصلے بلند کیجئے، حوصلے پست کرنے کا کام مت کیجئے. ایک مسلمان، ایک مومن جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے ان چیزوں میں تقدیر بھی میرے پیارے بھائیوں ایک چیز ہے. ہمارا ایمان ہے، ہماری تقدیر میں جتنا لکھا ہے وہ ہمیں حاصل ہو کر کے رہے گا. تقدیر میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں لکھی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی، اور جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں اور ہمارے لیے بھلائی کی چیزیں وہ بھی ہمیں مل کر کے رہیں گی. ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گا. تقدیر پر ایمان اپنا مضبوط رکھیے میرے پیارے سے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اے نبی آپ اعلان کر دیں، اے نبی آپ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا ہے مگر وہی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے. هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے. پریشانی کے عالم میں، پریشانی کے حالات میں ایک انسان کو طاقت اور حوصلہ دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی چکا چوند پر نہ جائے. دنیا میں اگر چند دن کی تکلیف اٹھا بھی لی تو کم سے کم ایک مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی کامیابی اس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے نبی، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی دولتیں اور دنیا کا عیش و آرام دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں پھیل نہ جائیں. آپ اپنی آنکھوں کو مت ڈالیے دنیا کی ان رنگینیوں کو دیکھ کر کے آپ حیران مت ہوئیے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آپ کے رب نے آخرت میں جو رزق تیار کر کے رکھا ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی ہے. آخرت کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیے. اور ایک آخری چیز جو ہم بیان کر کے بات ختم کریں گے میرے پیارے ساتھی، تکلیفیں اور مصیبتیں یقیناً آج ہمارے اوپر آ رہی ہیں، لیکن یہ مصیبتیں اور تکلیفیں کیا ہمارے اسلاف نے نہیں جھیلی؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جھیلی ہے؟ کیا ہمارے نبی اور نبی کے خاندان والوں نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے اور چمڑے چبا کر کے زندگیاں نہیں گزاری ہیں؟ کیا نبی کے صحابہ نے اپنا وطن، اپنی سرزمین، اپنی بنائی ہوئی پراپرٹی، اپنے بال بچے، اپنا مال دولت سب چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی ہے؟ کیا حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریت پر لیٹنا نہیں پڑا؟ کیا حضرت خباب کو، حضرت خبیب کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا؟ کیا یہ نبی کے صحابہ اور ہمارے جو دین کے ائمہ ہیں، جو پیشوا ہیں، جو اسلاف ہیں، کیا انہوں نے دین کے لیے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ ان کی زندگیاں ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہیں. ان کی زندگیاں ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہیں. اور اسلاف کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اور نبیوں کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارے اوپر آنے والی تکلیفیں کوئی نئی نہیں ہیں، کوئی نئی نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. اے ایمان والو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی تھی. بس ایک بات ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. ان مشکل حالات میں بھی اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. غزوہ احد میں مشرکین کے لشکر میں بہت سارے لوگوں نے بیاج اور سود پر قرضہ لے کر کے ہتھیار خریدا. بہت غور سے سنیے گا، یہ آخری پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. مشرکین نے سود اور بیاج لے کر کے ہتھیار خریدا تھا. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، وہ لوگ مشرک ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، شیطان کی راہ میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے سود پر قرضہ لے کر کے ہتھیار خریدا ہے. اے اللہ کے نبی، ہم تو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی غریب لوگ ہیں، ہم بھی سود اور بیاج پر قرضہ لے کر کے ہم بھی ہتھیار خریدیں. مشکل حالات تھے، پریشانی کے حالات تھے، مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی. مگر میرے رب نے قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا.
اے ایمان والو خبردار خبردار، مشکل سے مشکل حالات میں بھی تمہیں سود اور بیاج کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے کہ ان نازک حالات میں بھی اپنے دین اور شریعت اور ایمان سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آنے والا وقت اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہندوستان کے لیے بڑا نازک وقت ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جب چند ٹکوں کے بدلے اور دنیا کے چند آرام اور عیش کے بدلے لوگ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے بھی کمزور ایمان والے تیار ہو جائیں گے۔ وہ نازک گھڑی آنے والی ہے جب لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا اور مرتد ہونے کی کگار پہ لوگ ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نازک موڑ پر ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہماری سب سے بڑی پونجی ہمارا ایمان ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ ہم دنیا میں چاہے اسٹیٹ لیس ہو جائیں، ہم دنیا میں چاہے ویلو لیس ہو جائیں، ہم دنیا میں بے گھر ہو جائیں، ہم دنیا میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، مگر کل اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور دنیا میں ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑا عیش و آرام تیار کر کے رکھا ہے، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس توحید نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم ناکام ہو جائیں گے، اللہ کی قسم ہم نامراد ہو جائیں گے۔ میرا رب کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے۔ اے اللہ، زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم سے بچا لے، زمین بھر کے سونا لے کے ہمیں جہنم سے بچا لے۔ میرا رب کہے گا نہیں نہیں، تمہارے پاس زمین بھر کے سونا ہے تو کیا ہوا، تمہارے پاس وہ انمول دولت نہیں ہے جو میرے مومن بندوں کے پاس ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس توحید نہیں ہے۔ میرے بندوں کان کھول کر کے سن لو، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ہم زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ہم اس کو جہنم کی آگ سے، ہم اس کا زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ لے آئے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان، اس کو مرتے دم تک ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کو مرتے دم تک ہم سب کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین موجودہ حالات میں ہم سب کو اپنے دین و ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اس ملک کو جو لوگ بانٹنا چاہتے ہیں، اس ملک میں آپس میں لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، اللہ ایسی تمام طاقتوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دینی اداروں اور علماء کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے، کاروبار سے، روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین سارے عالم اسلام کے اندر سارے اہل ایمان کی، سارے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ رب العالمین ہر اس مسلمان کو جو قید میں ہے، اے اللہ تو رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر اس مسلمان کو جو دشمنوں کے نرغے میں ہے تو نجات عطا فرما دے۔ رب العالمین تو اپنے مومن کمزور بندوں کی مدد فرما۔ رب العالمین تو مشرکین اور اسلام کے دشمنوں پر اپنی پکڑ کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ ان کے شیرازے کو منتشر کر دے، ان کی طاقت کو توڑ دے۔ اے اللہ تو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت ڈال دے۔ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں تو ہمیں اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔